بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں. میں قائم احتشام ہوں. آج کا یہ پروگرام ہوگا فیصل آباد میونسپل کارپوریشن کے ساتھ، جس میں ہم فیصل آباد میں 8 بازاروں کے حالات صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک طرف چیف منسٹر صاحبہ ہمیں متحرک نظر آتی ہیں کہ کسی قسم کی انکروچمنٹ بازاروں میں نہیں ہونی چاہیے، اور پہلی دفعہ یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ اسی تناظر میں پیرا باقاعدہ ایک فورس بنائی گئی ہے. لیکن بہرحال آج کا یہ پروگرام میونسپل کارپوریشن کے ساتھ ہوگا. ان کے انسپیکٹر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان کے ایم او آر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ہم یہ جا کر آپ کو دکھائیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. کتنا ایک تاجر، کتنا ایک شہری، کتنا ایک ایسا شخص جو اپنا کام کاروبار کر رہا ہے وہ اس بات پر عمل پیرا کر رہا ہے کہ کسی قسم کی تجاوزات نہیں ہونی چاہیے. ایک چیز جو میں ڈسکس کروں گا، ایک چیز جو میں بتاؤں گا، ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ جب بھی کوئی آ کے ہمیں یہ بات کہتا کہ آج بازار چلیں، تو پہلی چیز ہمارے ذہن میں یہ آتی تھی کہ یار بڑا رش ہونا ہے، یار وہاں پہ تو کھڑے ہونے کی جگہ تک نہیں ہونی، وہاں پر گاڑی پہ جانا ہے تو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہونی، بائک کی جگہ نہیں ہونی، پیدل چلنے کا ہی میں راستہ نہیں ہونا. لیکن ایک چیز کہ آج اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں بازار پہلے سے کشادہ نظر آتے ہیں، پہلے سے بہتر نظر آتے ہیں. انکروچمنٹ کا خاتمہ کافی حد تک نظر آتا ہے. اب آگے بڑھیں گے، ہمارے ساتھ انسپیکٹرز ہوں گے، ہمارے ساتھ ایم او آر صاحب ہوں گے، اور ان کے ساتھ ہم انکروچمنٹ کا آپریشن کریں گے اور یہ جانیں گے تاجر کمیونٹی اس وقت جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف یا تجاوزات کے ختم کرنے کے حوالے سے کتنی متحرک نظر آ رہی ہے. ہمارے ساتھ انسپیکٹرز ہوں گے، پوری ٹیم ہوگی، ان کی طرف اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت ہم 8 بازاروں میں موجود ہیں، اور یہاں پر جو تجاوزات ہو رہی ہیں، جو انکروچمنٹ تاجروں نے کی ہوئی ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ یہاں پر آج آپریشن کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ جو ہے وہ انکروچمنٹ آفیسر بھی موجود ہیں، لینڈ آفیسر بھی موجود ہیں، انکروچمنٹ انسپیکٹر. یہاں پر جو کام ہو رہا ہے یا جس طرح کی تجاوزات کی گئی ہیں، ان کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. سر، میں آپ سے سب سے پہلے آغاز کروں گا، آج کا یہ جو آپریشن انکروچمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں، کیا کیا اس میں جو ہے وہ ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں، اور کیا کیا اس وقت موجودہ صورتحال چل رہی ہے؟ جو لوگ فٹ پاتھ پہ یا روڈ پہ انکروچمنٹ کرتے ہیں، اس پہ ہم ڈیلی آپریشن کرتے ہیں ایز پر ڈائریکشنز سینئر آفیسرز، اور ہمارے لینڈ آفیسر صاحب، افضل صاحب جو ہیں وہ اس کے سرپرستی کرتے ہیں آپریشن کی. ڈیلی بیسس پہ ہم آپریشن کرتے ہیں اور کافی حد تک کنٹرول میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 100% ہم اس کو پورا کریں گے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں؟ کافی حد تک جو ہے وہ یہاں پر سے جو انکروچمنٹ ہے وہ ختم کر دی جائے؟ جی کافی حد تک کنٹرول میں ہے اور ختم کی گئی ہے انکروچمنٹ، اور انشاءاللہ تعالی ایسے ہی ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس وقت جو ہے وہ متحرک ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ کہ یہاں پر جو انکروچمنٹ کی گئی اس کو ختم کیا جائے؟ جی انشاءاللہ تعالی، اور رات 12 بجے تک ہم آن ڈیوٹی رہتے ہیں. رات 12 بجے تک؟ جی صبح سے. کیا اسکیجول ڈیوٹیز کے کیا ہیں؟ کتنے کو انسپیکٹرز جو ہیں وہ ان 8 بازاروں میں تعینات کیے جاتے ہیں؟ 8 بازاروں میں تقریباً 6 انسپیکٹر ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے لینڈ آفیسر صاحب ہیں، باقی ہمارے ساتھ سٹاف ہے، ٹرک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 ٹرک شام کو بھی آ جاتے ہیں سیکنڈ ٹائم، یعنی ابھی وہ آگے ہوں گے. یعنی اس میں انکروچمنٹ کو جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے. لینڈ آفیسر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی طرف بھی بڑھیں گے. سر، آپ جگہ کا تعین کرتے ہیں کہ اس جگہ تک جو ہے وہ جو محدود کی گئی ہے، جو ایک ایز پر ڈائریکشن جو حکومت کی طرف سے دی گئی ہیں، اس سے آگے آپ نے جو ہے وہ نہیں آنا؟ نہیں جی نہیں، اسی فٹ پاتھ کلیئر کرواتے ہیں اور سڑک صاف کرواتے ہیں، اور جو ڈی سی صاحب، ایڈمنسٹریٹر صاحب اور جو ایم او آر صاحب، جو چیف آفیسر صاحب جو بھی حکم دیتے ہیں اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں. 2 شفٹیں ہیں، ایک پہلی شفٹ میں کام کرتے ہیں ہم، دوسری کتنے بازاروں میں جو ہے وہ کلیئر کروا دیا؟ کلیئر کرواتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر ہم سارے سامان اٹھواتے ہیں، جو وائلیشن کرتے ہیں ان کی دکان سیل بھی کرتے ہیں، اور ڈی سی صاحب کی اجازت سے وہ ڈی سیل ہوتی ہے دکان. اور چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک طرف جو ہے وہ پیرا فورس کو بھی ایکٹیو کیا گیا ہے، دوسری طرف یہاں پر آج کے اس پروگرام میں ہم موجود بھی ہیں. آگے بھی بڑھیں گے، ڈیٹیل سے آپ کے سامنے حالات رکھیں گے کہ جہاں پر انکروچمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے اس کو ختم کرانے کے لیے جو ہے وہ کتنے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، یا کس طرح ان ساری چیزوں کو لے کر چلا جا رہا ہے. آگے بڑھیں گے اور جو اس وقت آپریشن چل رہا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کشہری بازار میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور جیسے 8 بازار پہلے کے ہم نے آپ کے سامنے حالات رکھے، ایم آر او صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیگر انسپیکٹرز بھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشور کیا جا رہا ہے کہ تجاوزات جہاں جہاں پر کی بھی گئی ہیں ان کا خاتمہ جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے. اب بحیثیت شہری، بحیثیت ایک ذمہ دار شہری، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم خود بھی اس میں جو ہے وہ ایک پارٹیسپیٹ کریں، ایک کردار ادا کریں، اور حالات کو بہتر بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے. سر، اچھا، اس وقت اگر بات کی جائے، موجودہ حالات کی بات کی جائے، تو
تو کیا چیلنجز اس وقت جو ہے وہ فیس کرنا پڑ رہے ہیں؟ کیونکہ جہاں پر ہم پہلے 8 بازاروں میں حالات ایسے دیکھ رہے تھے کہ ایک فیملی کا آنا تک مشکل تھا، اب وہاں پر روڈ بھی کھلے ہو گئے ہیں، چیزیں بھی بہتر ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اگر چیلنجز ہیں بھی صحیح تو وہ کس نوعیت کے ہیں ابھی بقایا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کے سامنے کوئی بھی چیلنج نہیں ہوتا. گورنمنٹ جو پالیسی بناتی ہے اور اس کو وہ امپلیمنٹ بھی کرواتی ہے اور کروا لیتی ہے. اور سم ٹائم کوئی ایشو معاملات چھوٹے موٹے آتے ہیں، کوئی ریپیٹر ہیں، کچھ لوگ دوبارہ آ جاتے ہیں، ہینڈ کارٹس والے آ جاتے ہیں، کچھ شاپ کیپرز بھی دوبارہ کوئی کاؤنٹر وانٹر لگا لیتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا انکروچمنٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہاں میں یہ لوکل ٹریڈرز اور بزنس مین کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس سارے پروسیس میں فلی کوآپریٹ کیا ہے. اور آج ہمارے یہ کلاک ٹاور کے 8 بازاروں میں انشاءاللہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ماحول بالکل بہترین ہے، کوئی انکروچمنٹ نہیں، کھلے بازار ہیں. سامنے اگر آپ کو کیمرہ مین دکھائے تو یہ کچہری بازار میں ہم کھڑے ہیں. بازار جو ہے وہ کھلے نظر آتے ہیں، بازار کشادہ نظر آتے ہیں. اگر آپ ایک چیز دیکھیں، میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ یہاں کے جو حالات صورتحال ہے وہ پہلے سے ہمیں بہت بہتر نظر آتی ہے. ایسے حالات نظر آتے ہیں جو بہتر ہوئے ہیں، ایسے حالات صورتحال ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو پہلے جہاں پر تک آنا مشکل تھا وہاں پر چیزیں اب بہتر ہوئی ہیں، حالات بہتر ہوئے ہیں. اور یہ ساری چیزیں تبھی ممکن تھی اگر محکمہ ادارہ بہتری کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتا اور چیزوں کو بہتر بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی. بہرحال یہاں پر ایم آر او صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسپیکٹرز ہیں اور پوری ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہے وہ کیا جا رہا ہے. میں خاص طور پر ایک چیز جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، لینڈ آفیسر صاحب ہیں کہ جو بائکس کھڑی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے ٹریفک کے وارڈنز جو ہیں ان تک آپ نے میسج کنوے کیا، ان کو بتایا کہ یہاں پر یہ جو تجاوزات ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، جو بائکس کھڑی ہوئی ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کیا جائے، جلدی اٹھایا جائے. اور یہ تجاوزات میں اہم اس وقت رکاوٹ ہیں. یہ رکاوٹ ہے، بالکل یہ ایک رکاوٹ ہے، یہ ایک رکاوٹ ہے جس کا خاتمہ جو ہے وہ کرنا اس وقت جو ہے وہ ضروری ہے. اور اس کا خاتمہ بھی تبھی ہوگا جب معاملات کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کیا جائے گا. میں خاص طور پر ایک چیز کوٹ کروں گا کہ تجاوزات کا خاتمہ یا تجاوزات جہاں بھی ہیں وہ مسائل کا باعث بنتی ہیں. انسپیکٹر صاحب، آپ لوگوں نے یہاں پر جو بائکس وغیرہ کھڑی ہیں ان کی روک تھام کے لیے، ان کو یہاں پر سے کہیں شفٹ کرنے کے لیے ٹریفک کو جو ہے وہ ٹریفک پولیس کو جو ہے وہ آپ نے انگیج کیا ہے، ان تک آپ نے میسج کنوے کیا ہے کہ ریڈیاں تو اب نہیں ہیں، گاڑیاں کی تو انٹرنس نہیں ہے، لیکن بائکس جو ہیں وہ یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں؟ جی، ہمارے ایم او آر صاحب جو ظفر صاحب ہیں، ان کی سی ٹی او صاحب سے بھی اس مسئلے کے بارے میں تفصیلی بات چیت ہوئی ہے کہ یہ بہت زیادہ پرابلم پیش آ رہی ہے 8 بازاروں میں، جو موٹر سائیکلیں اتنی زیادہ پارکنگ کر دیتے ہیں. حالانکہ گورنمنٹ نے 8 بازاروں کے باہر پارکنگ کی سہولت دی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ باز نہیں آتے. پھر ہم ٹریفک کے ساتھ، پولیس کے ساتھ مل کے کمبائنڈ بھی آپریشن کرتے ہیں، وہ خود بھی کرتے رہتے ہیں، ہم بھی کرتے رہتے ہیں، ان کو ریموو کرواتے رہتے ہیں. جی، یہاں پر جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف اس طرح آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اور یہ انشور کیا جا رہا ہے کہ تجاوزات جہاں پر بھی ہو رہی ہیں ان کا خاتمہ یقینی بنایا. جیسے کہ اس طرح بھی آپ ہمیں اگر دیکھیں، میں کیمرہ مین سے کہوں گا آپ کو دکھائے کہ یہاں پر جو ہے وہ بائک ہمیں ایک لمبی لائن نظر آتی ہے اور یہ لائن جو ہے وہ دونوں اطراف میں ہے. اب یہ چیز آپ دیکھیں کہ یہاں پر ریڑیاں ختم ہو گئیں، یہاں پر جو ہے وہ گاڑیاں جو داخل ہوتی تھی ان کو روک لیا گیا، تجاوزات ختم ہوئیں، جو سامان باہر رکھا جاتا تھا وہ اٹھا لیا گیا. لیکن وہیں پر یہ بائکس جو کھڑی ہیں اس وقت، یہ مسائل ہیں کا باعث بن رہی ہیں، پیچیدگیوں کا باعث بن رہی ہیں. اور اس کی روک تھام کے لیے جو ہے اب ٹریفک پولیس کو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ اپنا بھرپور اس میں جو ہے وہ کوآپریٹ کرنا چاہیے. آگے بھی بڑھیں گے، حالات آپ کے سامنے رکھیں گے. وقت ابھی مختصر سی بریک کا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اس وقت جو ہے وہ آپریشن جاری ہے اور جو انکروچمنٹ میں ملوث ہیں ان کا جو ہے وہ یہاں سے سامان اٹھایا جا رہا ہے. اچھا سر، بتائیے گا یہ جو اس وقت حالات صورتحال چل رہی ہیں اس پر کیا کہیں گے اور آخرکار کیوں لوگ اتنا سنجیدگی کے ساتھ اس چیز کو نہیں لے رہے ہیں؟ اس میں ایسے ہے نا کہ ہم نے ان کو بار بار وارن کیا ہے اور ڈیلی بیسس پہ آپریشن بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم ایک بازار سے دوسرے بازار کو جاتے ہیں لوگ باز نہیں آتے. ان کی کوشش ہوتی ہے ہم پھر نہ کوئی تھوڑا بہت تجاوزات کر لیں، لیکن ہم کنٹینیوسلی رات 12 بجے تک آپریشن کرتے رہتے ہیں اور ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ نا بالکل 100% ان کو کر کے دکھائیں گے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو انشور کرائیں گے کہ جو تجاوزات ہیں ان کو مکمل طور پر ختم؟ جی، ہمیں ڈی سی صاحب اور کمشنر صاحبہ کی یہی ڈائریکشنز ہیں، یہی ان کی انسٹرکشنز ہیں
کہ اور اس میں ہمارے جو MOR صاحب ہیں نا ظفر صاحب, ٹھیک ہے اور انہوں نے ہماری فل سپورٹ کی ہے اس معاملے میں, وہ کہ پورا تاکہ جو ساتھ ہے دیتے ہیں. وہ تجاوزات کو ختم کیا جا سکے. اچھا صرف مسئلہ جو ہے یہ بات کرنے کی ضرورت ان لوگوں سے نہیں ہے جو یہاں پر آپریشن کر رہے ہیں, بلکہ ان لوگوں سے بھی ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پر جن کی شاپ سے سامان اٹھایا جا رہا ہوتا ہے, لیکن وہ پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے ان چیزوں کو اتنا لائٹلی لے رہی ہوتی ہیں, جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک انفارچونیٹ چیز ہے. ایک بھائی کھڑے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی شاپ ہے سر؟ ہاں جی. سر کیوں آخر کار آپ تجاوزات کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں؟ میں تو جب یہاں پر سے گزرتے ہیں, حالات دیکھتے ہیں, یہاں تک آپ لوگوں نے سامان رکھا ہوتا ہے. یہ ہماری مجبوری ہے, اگر یہ پاکستان میں یہ ڈسپلے نہ لگائے نا ٹھیک ہے. تو کسٹمر نہیں آتا, تو اس لیے ہم یہ دکان کے کرائے رینٹ بھی دیتے ہیں, تو تھوڑا بہت تو سہولت ہم کو ملنا چاہیے نا. یہ بازار میں روز یہ تنگی ہے, یہ ہمارے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈسپلے لگائے جاتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ کسٹمر کو ہم اپنی طرف کھینچ سکیں. کھینچتے ہیں. اچھا یہ لینڈ آفیسر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنی ہمیں جو ہے وہ رعایت دی جائے کہ ہم باہر یہ لگا سکیں تاکہ جو کسٹمر ہیں ان کو ان چیزوں کا علم ہو کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک شاپ ہے یا ایک فار ایگزامپل کپڑے کی دکان ہے, تو اس لیے ہم نے وہ رکھے ہوتے ہیں کہ کسٹمر آ سکے یہاں پر. نہیں سر, اسی گورنمنٹ کی طرف سے نا کوئی اجازت نہیں ہے اس طرح باہر کی اپنی کوئی دکان اجازت نہیں ہے. کے اندر سیل کریں, باہر ہم یہ لگاتے ہیں, ہم اٹھاتے ہیں, اور جرمانے بھی ہوتے ہیں, دکان سیل بھی ہوتی ہے, ہمیں کوئی اجازت نہیں. اس جو طرح کا نہیں کر سکتے. نہیں اجازت اچھا ہے یہ صاحب. خاص طور پر آپ چیز دیکھیے گا, آگے بھی چونکہ ہم بڑھیں گے, آگے بھی چل کر آپ کو حالات بتائیں گے. یہ خاص طور پر آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم جب تک ڈسپلے باہر نہ لگائیں تب تک کسٹمر نہیں آتے. بٹ انفارچونیٹلی اگر آپ ایک چیز دیکھیں کہ ایک چیز اگر قانون کے خلاف ہے تو اس کا خاتمہ, اس کو ختم کرنا, اس کی روک تھام کرنا جو ہے وہ نہایت ضروری ہوتا ہے. اچھا یہاں پر بھی اس شاپ سے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سامان اٹھایا گیا, اس شاپ سے بھی سر اٹھایا گیا سامان؟ یہاں پہ سبھی شاپ سے اٹھایا ہے, یہاں سے بھی, ساتھ والی شاپ سے بھی, ان ساری شاپس کا سامان ہم نے اپنی تحویل میں لیا ہے اور ٹرک میں آپ کے سامنے ہم نے رکھوا دیا ہے. اچھا اس میں سر میں خاص طور پر ایک چیز ایڈ کروں گا, کیونکہ میں نے لینڈ آفیسر صاحب سے بھی بات کی, وہ بھائی جو کھڑے ہوئے تھے وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہماری مجبوری ہم باہر اس لیے رکھتے ہیں تاکہ جو ہے وہ کسٹمر معلوم پڑ سکے کہ بھائی اندر جو ہے وہ اس چیز کی شاپ ہے. یہ سب ان کے ہیلے بہانے ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسٹمر کو پتہ نہیں چلتا. صاحب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شاپ کا نام لکھا ہے, اس پہ سارا لکھا ہے کہ یہ کس چیز کی شاپ ہے, اور کسٹمر کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کدھر سے کیا چیز لینے جانا ہے, ہر کسی کو پتہ ہے. یہ صرف ان کے بہانے ہیں کہ تجاوزات کر کے, اور ایک بندہ کرتا ہے, اس کے آگے والی دکان والا اس سے 5 فٹ آگے تجاوزات کرتا ہے. ایسے پھر ہرڈلز پیدا ہوتی ہے پیدل چلنے والوں کے لیے بھی اور ٹریفک کے لیے بھی. یہ چیز خاص طور پر آپ دیکھیے گا کہ ایک شخص جو تجاوزات کر رہا ہے وہ نہ صرف خود کر رہا ہوتا ہے بلکہ ساتھ والے کو بھی اس چیز کا واضح ثبوت دے رہا ہوتا ہے, دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ آئیں جی تجاوزات کریں, اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ جو شاپ کیپرز ہیں ان سے بھی بات کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ عبداللہ. عبداللہ بھائی آپ کی شاپ ہے؟ ہاں جی بھائی. سانس پھولا ہوا ہے آپ کا؟ وہ سامان اٹھایا اس لیے. بڑی جلدی میں وہ سامان اٹھا رہے تھے, کہیں اٹھا نہ لے, ایسے ہی ہے بھائی. یہ چیزیں اگر اتنی تنگی آپ کو روز دیکھنی پڑتی ہے, میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ سانس پھولا ہوا ہے, یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ایک پرماننٹ اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ اس ضلالت سے ہم جب سے پاکستان بنا تب سے یہ دکانیں لگ رہی ہیں ادھر, ہماری دکانیں ایڈجسٹ نہیں ہوتی, اتنا مال ہے کدھر ایڈجسٹ کریں گے. دیکھیں نا, ہمیں دکاندار گورنمنٹ کو چاہیے ہمیں مقرر کر کے دے, کوئی ایک جگہ مقرر کر دیں ہمیں, دکاندار بھی تنگ نہ ہو, یہ بھی نہ تنگ ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جگہ ہمیں مقرر کر کے دیں. ہر چیز کی یہاں پر مارکیٹ جو ہے وہ فکس ہے. فرض کرو یہ کمبل اور جو اپنا مسلے ہیں نماز کے, اس کی مارکیٹ ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہ اس چیز کی مارکیٹ ہے. سامنے لیڈیز سوٹ جو ہیں ان کی مارکیٹ ہے, ریپلیکا کی شاپس ہے, اس سے آگے جو ہے جینٹ سوٹ کی مارکیٹ ہے. سب کو پتہ ہے یہ کس چیز کی دکان ہے. اب یہ دیکھیں نا, اب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں 3 فٹ دے دیں, لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 3 فٹ دے دیں, لیکن آپ یہاں پہ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے فٹ کی جگہ ہے. یہ کم سے کم 10 سے 15 فٹ کی جگہ جو انہوں نے کور اپ کر کے رکھی ہے. اور پراپر تو دیکھیں نا. اچھا خاص طور پر ان کی طرف سے جو ایک ایکسکیوز آ رہا تھا, ایکسکیوز یہ آ رہا تھا کہ بھائی عرصے دراز سے یہ چیز ہو رہی ہے, اس لیے ہم کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے سالوں سے بھی یہ چیز ہوتی چلی آ رہی ہے. آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر پہلے ہو رہا تھا یہ معیوب چیز تھی, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اب وہ ٹائم ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. اس وقت بھی پرانے وقت میں بھی آپریشن ہوتا تھا. اب فرق یہ ہے کہ اب ذرا تیزی سے آپریشن ہو رہا ہے, روزانہ کی بیس پہ ہو رہا ہے, کنٹینیوسلی ہو رہا ہے. روزانہ یہاں پر صبح کے ٹائم
सुबह की शिफ्ट में 2 ट्रक मौजूद हैं, रात 12 बजे तक 1 ट्रक लाजमी यहाँ पर मौजूद होता है। सर गलत कर रहे हैं, अगर आपने कहा है अनाउंसमेंट करते हैं, वार्न करते हैं, उसके बाद आखिरी उनके पास सरबा ये होता है कि आपका सामान उठाया जाए। ये चीज़ आप अब देखें कि अगर आप 3 फीट एक जगह का कह रहे हैं और 3 फीट पर अगर आप उससे भी ज़्यादा तजावज़ात करें तो ये तो गलत बात है। हमें 3 फुट दें, उसका हल ये अगर कोई दुकानदार उसके अलावा करे, उसको जुर्माना करे, उसी तरह पर्चा दें उसके ऊपर। ठीक है, आप ये इसका मानते हैं? हाँ जी, मानते हैं हम। अच्छा, इस बाइस का सामान जो आपने उठाया है इसने कितने फीट तक रखा हुआ था? इन्होंने आपके सामने कम से कम 10 फुट तक रखा हुआ है। ये चीज़ देखें, अभी आप कह रहे हैं कि उस पे सर हमें 3 फुट दें, अगर हम इसके नहीं, वो अलावा कह रहे कोई हैं माल भाई लगाएं- 3 फीट तक तो बात ही खत्म हो गई, आपने 10 फीट पे रख ली। सर रखी है, लेकिन ये भी देखें ना, हम दुकानदार खुद कह रहे हैं हमें जगह मुकर्रर करके दे, हम वहाँ तक रहेंगे, ना ये तंग होंगे ना हम लेकिन तंग जब होंगे। तक आपको 3 फीट नहीं मिलते तब तक आप 10 फीट रख सकते हैं। नहीं 10 फुट नहीं रख सकते सर, ये बात नहीं कर रहा मैं। अब ये माल लगा हुआ है, हमने भी दुकानदारी करनी है ना, देखिए किस तरह माल लगा हुआ है, इधर कस्टमर किधर बैठेगा? नहीं तो आप इसके लिए जो है वो गोदाम वगैरह में भी तो सामान रख सकते गोदाम हैं। रखेंगे, एक कस्टमर बैठेगा, इधर गोदाम किधर मिलता है? यहाँ पे एक यहाँ होटल है सामने, ऊपर भी दर्जी वगैरह बैठे हुए एक्सक्यूजेज हैं इनके भाई कि हमारे ये मसाइल हैं, हमने शॉप में सामान हमारा आता नहीं है, इसलिए जो है वो हमें बाहर ये रखना 3 फुट ये लोग मांग रहे हैं, ये एक ऐसा ही एक्सक्यूज़ है जिस तरह आप ट्रैफिक वार्डन से कहें जी मुझे हमें इस बाज़ार से या इस रोड से 1 वे जाने की इजाज़त दी जाए, मैं बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त दी, ये बिल्कुल ऐसे ही है, एक गैर कानूनी इंस्पेक्टर काम है। साहब, आगे किन किन जगहों पर जो है वो सामान उठाया गया, मैं कोशिश करूंगा कि उस तरह भी बढ़ा जाए, उस तरह भी चल के जो है वो चीज़ें दिखाई जाएं जो ये दुकान है, कानून ये दुकान अमल कितनी पैरा है? करता है। तो जाहिर सी बात है, अच्छा ये एक्सक्यूज़ कि भाई बाहर माल हमने इसलिए लगाना है क्योंकि ये छोटी शॉप है, ये मसला आपके लिए अगर एक चीज़ प्रॉब्लम बन रही है तो आप उसको लोगों के लिए तो प्रॉब्लम नहीं बना सकते। अब ये भाई जिसकी शॉप है ये उसका प्रॉब्लम है और वो अपने प्रॉब्लम के लिए या अपने मसले को हल करने के लिए 12 फीट 15 फीट जगहों पर जो है वो अब जब सामान अपना रख के बैठ जाए तो ये तो फिर हम इसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं कह सकते एक चीज़ को कि आपको एक मसला दरपेश आप कह रहे हैं भाई शॉप छोटी है और उसका हल आप ये निकाल रहे हैं कि भाई बाहर जो सड़क पड़ा है उस सड़क पर सामान रख लें। तो आप एक का तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन उस चीज़ से देखें कितने लोग मुतासर हो रहे हैं, कितने लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, कितने लोगों के लिए ये चीज़ तंगी का जो है वो बायस बन रही है। अभी देखें कि वो आपको कह रहे थे कि 3 फुट हमें दे दें जगह, अभी ये हमारी तरफ से अनाउंसमेंट होती है कि 0% किसी ने बाहर नहीं लगाना, उसके बावजूद आपने भी देख लिया ये लोग बाज नहीं आते। 10-12 फीट पे उसने लगाया हुआ था, अगर 3 फीट दे दें तो समझ ले 15-20 फीट तक ये चले जाएंगे। ऐसा हम कर नहीं सकते क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता पास्ट में भी ये ऐसे ही करते रहे हैं, और इसलिए अब के जो चीज़ें हैं वो वेरी क्लियर हैं। इंस्पेक्टर साहब आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। तजावज़ात के ख़िलाफ़ इस वक्त ऑपरेशन जो है वो जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को जो तंगी का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को जिन मसाइल का सामना करना पड़ा है उनको ख़त्म किया जा सके। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि सिर्फ स्टॉल नहीं बल्कि लोगों ने एयर कूलर्स वगैरह भी जो है वो बाहर रखे हुए हैं। तो क्या इस तरह की भी कोई है कि एयर कूलर्स है या इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज हैं वो आप बाहर रख सकते हैं? नहीं, इनको हमने इसलिए भी मना किया है क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, इस चीज़ को बहाना बनाया जाता है कि जी गर्मी बहुत है हमें कूलर रखने थे। हालांकि दुकान के अंदर जगह होती है, कूलर भी रखा जा सकता है, पंखा भी रखा जा सकता है और फिर पानी वाला कूलर भी रखा जा सकता है। ये इस तरह के हीले बहाने बनाते हैं, फिर उसकी आड़ में ये लोग अपनी तजावज़ात रखनी शुरू कर देते हैं कि जी वो कूलर भी थे उदा पिया है, उदा जी एयर कूलर भी थे पिया है। ये ऐसे ये ना इस तरह से ये चीज़ें लग देते, ये चीज़ें बढ़ती हैं। जब एक शख्स तजावज़ात कर रहा होता है तो उसको देखते देखते दूसरा शख्स भी तजावज़ात की तरफ बढ़ता है और ये चीज़ें भी तकलीफ का बायस नहीं है। हुकूमत की वेरी क्लियर डायरेक्शन है कि आपको 1% भी एक फिट भी जो है वो जगह बाहर अलाउ नहीं है, वहाँ पर सामान नहीं रख सकते, लेकिन इसके बावजूद भी 10-10, 15-15 फीट तक जो है वो तजावज़ात की गई हैं जिनके खिलाफ इस वक्त ऑपरेशन जारी है। मेरे साथ इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं, लैंड ऑफिसर भी मौजूद हैं जिनकी ज़ेर निगरानी इस वक्त जो है वो जो इस वक्त तजावज़ात करके बैठे हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने रखेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन जारी है। ये सारी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर जो है वो टीम पहुँचती है या जैसे ही यहाँ पर जो है वो इन्फोर्समेंट टीम पहुँचती है तो फौरी जो है वो यहाँ से स्टॉल उठाना जो है वो शुरू कर दिए जाती हैं। अब ये चीज़ें, ये हालात जो है वो इंतहाई आप ये कह लें कि तकलीफ़ का बायस होते हैं उन लोगों के लिए जो यहाँ से गुजर रहे होते हैं। समझने की आपको ज़रूरत है कि अभी आप देखें ये कैसी एक भगदड़ सी मच गई है, कैसी जो है वो एक भगदड़ सा माहौल बन गया है और ये लोग रोज़ाना बैठ के यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक काम किस्म का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ को, इस अहमियत को नहीं समझ पा रहे कि आपने जो ऑपरेशन तजावज़ात के ख़िलाफ़ रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है आप उससे रोज़ाना मुतासर होते हैं। क्यों आप जो है वो स्टॉल हर बार ही जो है वो बाहर लगा लेते हैं और आई थिंक ये मस्जिद है और मस्जिद के अंदर जो है वो स्टॉल लेके गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या नाम है भाई आपका? उमर। नाम क्या है? उमर। अच्छा, ये मस्जिद है,
जी मस्जिद है। मस्जिद के अंदर स्टॉल लेकर गए हैं सर? नहीं भाई, वो सामान थोड़ा सा ले गया कमेटी मस्जिद के अंदर? जी। अच्छा, ये आप चीज़ देखें, वो जगह नहीं है शॉप के अंदर या किसी किस्म के, कोई ये नहीं कह सकते कि आप तजावज़ात के ज़ुमरे में हैं। इस वक्त हालात जो आपने देखे कि मस्जिद के अंदर तक, अब वो बाहर जो स्टॉल लगा हुआ था उसको उठाकर जो है वो मस्जिद के अंदर तक जो है वो रखा गया है। अब हमें ये बात जो है वो एक किस्म की करते हुए भी एक बड़ी शर्मिंदगी जो है वो महसूस हो रही है कि जो नमाजी अंदर नमाज़ पढ़ रहे थे वो भी इस चीज़ से मुतासर हो रहे हैं। अब ये सोचने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि एक जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आप उनको फॉलो करते हुए क्यों तजावज़ात का आखिरकार ख़ात्मा जो है वो यकीनी नहीं बनाते हैं। बहरहाल हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब भी खड़े हैं जो इस वक्त यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि तजावज़ात को ख़त्म किया जाए। कैसे आप देख रहे हैं सर हालात जो हैं, और क्यों आखिरकार लोग, अभी जो आपने सिनेरियो देखा कि नमाज जो अंदर नमाज़ी पढ़ रहे थे वो इस चीज़ से मुतासर हुए, सारे स्टॉल उठाकर मस्जिद के अंदर लेकर जाए गए। समझते नहीं है कि ये चीज़ जो है वो एक महज़ब कौम और एक महज़ब शहरी होने का सबूत नहीं है हमारे लिए। सर चीज़ पता कि सबसे पहली चीज़ ये तो इनको देखना चाहिए मस्जिद इंतज़ामिया को कि इन इंक्रोचेस को बिल्कुल भी जगह ना दें। ये जो सामान अंदर रखते हैं इंतज़ामिया की मिली भगत के साथ ही रखा जाता है, ये इनको ताबन करना चाहिए इदारे के साथ कि इनको बिल्कुल भी जगह ना दीजिए अंदर सामान। इससे पहले भी ये चीज़ होती है कि जब भी आप इन जगहों पर आएँ तो सामान उठा के मस्जिद में रख दिया जाए? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। हम लोग तो रात 12 बजे तक ड्यूटी करें, सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक ऑफिशियल असाइनमेंट दी गई है, उसको पूरा किया जा रहा है। हर आधे घंटे के बाद यहाँ पे चक्कर लगाया जा रहा है सारे 8 बाज़ारों में। पूरी टीम कारपोरेशन की काम करी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तरफ से कोई कोताही तो नहीं हो रही, लेकिन अगर ये इंतज़ामिया और बाकी जो हमारे ताजर हज़रात हैं अगर वो कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ तो हम इंशाल्लाह इसको ज़ीरो टॉलरेंस पे ले जाएंगे, इंक्रोचमेंट नहीं होने दी जाएगी इंशाल्लाह। एक वाज़ेह डायरेक्शन है और एक वाज़ेह जो है वो हिदायत हैं कि किसी सूरत जो है वो तजावज़ात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तजावज़ात काबिल कबूल नहीं होंगी। लेकिन इसके बावजूद भी तजावज़ात का होना जो है वो एक सवालिया निशान खड़ा करता है। क्या कहेंगे सर हालात पर? क्योंकि एक तरफ हम मिसालें देते हैं कि फ़लाँ रियासत, फ़लाँ स्टेट, फ़लाँ मुल्क ये कुछ कर गया अपने लोगों के लिए, इतना बेहतर कर गया, वहाँ पर हम मुल्क की तो मिसाल देते हैं लेकिन उन लोगों की मिसाल देना भूल जाते हैं जो उस मुआशरे को बेहतर तरीके से आगे लेकर बढ़ रहे होते हैं। क्या कहेंगे नाला? आप भी देखें, सारा देख रहे हैं कि तजावज़ात बार बार ये लोग करते हैं और हम डेली बेसिस पे बार बार हम भी ऑपरेशन करते हैं, सामान तहवील में लेते हैं और ले जाते हैं, जमा करवा देते हैं उधर। सर कैसे तजावज़ात को सबसे पहले देख रहे हैं आज के हालात में, और जो हम हालात जो हम हालात इस वक्त देख रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो ताजिर हैं, वो गैर संजीदा रवैया इख्तियार कर रहे हैं तजावज़ात के खात्मे के हवाले से? तजावज़ात के लिए हमने बाकायदा टीमें लगाई हुई हैं, हमने शहर को मुख्तलिफ सेक्टर में तकसीम किया हुआ है और हमारे लोगों की ड्यूटियाँ 24/7 हैं। और जो ही कोई अगर कोई इंक्रोचमेंट की शिकायत आती है या कहीं पर नज़र आती है वो फ़ौरन एक्शन करते हैं। और इसमें ये छाबड़ी वाले होते हैं, ये बाज़ औक़ात आ जाते हैं, जो ही कोई बंदा ऐसा इंक्रोचमेंट करता हुआ नज़र आए हमारे बंदे एक्शन करते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं, जुर्माने भी करते हैं, दुकानें भी। हम मस्जिद के बाहर खड़े हैं तो मेरे साथ इंस्पेक्टर साहब खड़े थे, इन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से फील्ड में हमें सारा वो वर्क करके दिखाया कि किस तरह हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। लेकिन एक बड़ी मायूस कुन चीज़ सामने आई है, वो कह रहे हैं कि मस्जिद इंतज़ामिया जो है वो उनको इजाज़त देती है कि जैसे कॉरपोरेशन की गाड़ी को आते हुए वो देखते हैं वो अपना सामान उठा के मस्जिद के अंदर रख देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, मस्जिद वाले बिल्कुल इजाज़त नहीं दे सकते। ये छाबड़ी वाले बाज़ औक़ात कहीं भी अगर आ जाएँ तो हमारी टीम को या स्टाफ को जब देखें तो वो मुख्तलिफ़ गलियों में घुस जाते हैं और हम पूरा एक्शन करते हैं और इस पर हम इंशाअल्लाह ताला पूरी मॉनिटरिंग जारी रखेंगे और किसी को भी ऐसा एनकरेजमेंट करने का कोई मौका नहीं देंगे। MRO साहब ज़फ़र अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके निगरानी में उनके बाकी इंस्पेक्टर्स भी मौजूद हैं जिनके साथ जो है वो तजावज़ात का ऑपरेशन किया जा रहा है। बहरहाल ये एक बाज़ार के हमने हालात आपके सामने रखे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो यहीं से ही भर कर जाती हैं। और अभी जो मैं कुछ ऑफ द कैमरा बात कर रहा था तो मुझे बताया ये जा रहा था कि हमारे जो जहाँ पर हम ये सारा सामान रखते हैं वो सारे गोदाम ही भर चुके हैं। जहाँ पर तजावज़ात से जो सामान गाड़ियाँ उठाकर जाती हैं वो जहाँ पर रखा जाता है वहाँ पर ये सारा जगह ही ख़त्म हो चुकी है। अब ये हालात सूरत हाल है और अभी तक तजावज़ात का मसले को ताजर हज़रात संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ाहिर सी बात है जिसका सामान उठाया भी जा रहा है उसका नुकसान भी हो रहा है, लेकिन फिर भी आखिर वो क्यों इस बात को नहीं समझ रहा कि एक माइनर से चीज़ है इसको जो है वो ख़त्म किया जाए। नहीं, इसमें आप ये थोड़ा मेन बाज़ार में आ जाएँ, ये मेन जंग बाज़ार है जहाँ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। बहुत ज़्यादा मैं देख रहा था पहले, क्योंकि पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतरी है। 7 महीने पहले यहाँ पे गुजरने का रास्ता नहीं होता था। जी आपके सामने मेन राइट साइड पे खलाक टावर है, ठीक है। अगर आपका
اگر آپ کا کیمرہ مین دکھائے کلاک ٹاور دکھائے اور یہ بازار کا سٹارٹ ہے بازار کا اینڈ بھی دکھائے, کوئی ریڈی نہیں, کوئی انکروچمنٹ نہیں. کہیں کہیں پہ کوئی اگر پارکنگ کا ایشو آ رہا ہے تو وہ ٹریفک پولیس کو ہم نے کہہ دیا ہے, اور سامنے اگر آپ دکھائیں کیمرہ مین سے کہیں بالکل. اچھا, خاص طور پر یہ چیز دیکھیے گا کہ یہ بازار یا یہ ایریاز جو ہیں وہ کلیئر کیے گئے ہیں, یہاں پر سے تجاوزات کے معاملے میں سختی برتی گئی ہے. ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں, ہمارے ساتھ اس وقت بھی MRO صاحب بھی موجود ہیں, ہمارے ساتھ انسپیکٹرز بھی موجود ہیں جن کی جو ہے وہ زیر نگرانی یہاں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, اور کافی حد تک بہتری آئی ہے. کیونکہ پہلے جہاں پر ہم بازار میں آنے کا ذہن بناتے تھے کہ ہم نے جی گھنٹہ گھر کے بازاروں میں جا کر کچھ شاپنگ وغیرہ کرنی ہے, خریداری کرنی ہے, تو پہلے سوال یہ ہوتا تھا کہ جائیں گے کیسے, وہاں پر تو رش اتنا زیادہ ہے, وہاں پر تو ریڈی والے ہیں, وہاں پر تو بائکس جو گزر رہی ہیں ان کا جو ہے حالت یہ ہے کہ کسی وقت بھی کوئی آ کر حادثہ پیش آ سکتا ہے, گاڑیاں گزر رہی ہیں. لیکن اب بازار کشادہ ہو چکے ہیں, اب بازاروں میں آپ بآسانی آ بھی سکتے ہیں, شاپنگ بھی کر سکتے ہیں, اور یہاں پر سے خریداری کو جو ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا سر, آگے کیا ٹارگیٹس ہیں, آگے کتنے بازاروں میں جو ہے وہ اس طرح کی جو چھوٹی موٹی انکروچمنٹ ہوئی بھی ہے اس کو ختم کیا جانا ہے؟ ہم ایک ویکلی شیڈول بناتے ہیں پرماننٹ انکروچمنٹ کا, اور اس کے مطابق جہاں جہاں ہمیں بعض اوقات کچھ کمپلینٹ آ جاتی ہیں, کچھ ہمارے اپنے سروے میں آ جاتی ہے, اس کے لیے ہم ایک الگ سے ویکلی شیڈول جاری کرتے ہیں. اور یہ جو ٹیمپریری انکروچمنٹ اس ایریا میں ہے کلاک ٹاور اور اس کے ایڈجسٹنٹ بازاروں میں, یہاں پہ ہمارا سٹاف 24/7 موجود رہتا ہے. اگر کوئی شکایت آئے, کوئی بندہ انکروچمنٹ کرے تو اس کو فوراً ریموو کر دیتے ہیں, فوراً اپروو کیا جاتا ہے, اور اس کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. آگے بھی بڑھیں گے, حالات آپ کے سامنے رکھیں گے. جو اس وقت آپریشن انکروچمنٹ کے خلاف جاری ہے, وقت ابھی مختصر سی بریک کا ہوئے ہیں, بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اہم انیشیٹو جو چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے لیا جاتا ہے, اور وہ کلیئر ڈائریکشنز دیتی ہیں کہ ہم نے جو 8 بازار ہیں ان کو انٹرنیشنل لیول کے بازاروں تک لے کر جو ہے وہ جانا ہے. اور اس کے لیے پہلا انیشیٹو, پہلا سٹیپ بھی وہ یہ اٹھاتی ہیں کہ جو بازار میں تجاوزات ہو رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے. پہلے جہاں پر آج سے تقریباً ہم 1 سال پہلے کا عرصہ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہم دیکھتے تھے کہ بڑے مائنر لیول پہ جو ہے وہ آپریشن ہوتے تھے اور لوگ تجاوزات کرتے تھے. لیکن آج کے ٹائم میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں حالات بالکل ہی منفرد نظر آتے ہیں, بالکل ہی جو ہے وہ اس سے مختلف حالات نظر آتے ہیں. پہلے جہاں پر ایک چیز ہم یہ سوچتے تھے کہ بازار جائیں, اور جیسے بازار جانے کا نام آتا تھا تو پہلی سوچ جو ذہن میں آتی تھی وہ یہ تھی کہ جہاں جا رہے ہیں بازار میں وہاں پر تو اتنا رش ہے, وہاں پر تو فیملیز کے ساتھ جانا ہمارے لیے مشکل ہے. تو یہ ایک تھی کہ بھائی نہیں بازار رہنے دیں کیونکہ وہ بازار والا ماحول ہی نہیں ہے. لیکن آج جب یہ انیشیٹو لیے گئے, آج جب بازاروں میں جو ہے وہ کلیئرنس کرائی گئی, آج جب بازاروں کو جو ہے وہ مکمل طور پر تجاوزات سے صاف کیا گیا, پاک و صاف کیا گیا, اس کے بعد اب جینونلی ایک بات ہے کہ دل کرتا ہے کہ ان بازاروں کا رخ کیا جائے, دل کرتا ہے کہ ان بازاروں میں جایا جائے, فیملیز کے ساتھ جایا جائے, شاپنگ کی جائے, خرید و فروخت جو ہے وہ کی جائے, جو میں اب سمجھتا ہوں کہ بڑی بہتری آئی ہے. پر علی سے قبل جو ہم نے 3 بریکس کی ہیں اس میں ہم نے آپ کو آپریشنل دکھایا ہے کہ کیسے جو ہے وہ سارے معاملات کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے, کیسے جو ہے وہ لے کر معاملات کو چلا جا رہا ہے, اور کیسے جو ہے وہ اس وقت انتظامیہ متحرک ہے تجاوزات کے خاتمے کے لیے. انہی چیزوں پر ہم مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہے MOR صاحب موجود ہیں, ملک ظفر عباس کھوکھر صاحب, ان سے ہم ڈیٹیل سے بات چیت کریں گے کیونکہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے فیصل آباد میں ایز اے MOR, اور ان سے ہم اب ڈیٹیل سے ان چیزوں پر بات کریں گے کہ بہتری کس حد تک آ چکی ہے, مزید کیا کیا ٹارگٹس ہیں, اور فیصل آباد کو چیلنجنگ آخر سمجھا جاتا ہے. تو یہ ظفر صاحب جو ہے وہ اپنی پیشہ ورانہ مہارتوں سے کیسے ان چیلنجز سے جو ہے وہ نمٹیں گے. ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. فرسٹ آف آل آپ کو وارملی ویلکم بھی کرتے ہیں, فیصل آباد میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور دوسرا, کیسے اس وقت حالات کو آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا تھا آج سے 1 سال پہلے, تھوڑا سا پہلے چلے جائیں, کہ تجاوزات کی وجہ سے بازاروں تک ایکسیس بھی ہمارے مشکل ہو چکی تھی. لیکن اب ہم یہ ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ بہت حد تک جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 80 to 90% تک بہتری آ چکی ہے. باقی بھی جو اگر گول بازاروں میں چلے جائیں تو ان کے خلاف بھی روزانہ کی بنیاد پر جو آپریشنز ہو رہے ہیں بہتری آ رہی ہے. کیسے ان سارے حالات کو دیکھ رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے ان ساری چیزوں پر؟ جی بالکل, یہ گورنمنٹ نے فیصلہ لیا کہ ہم نے اپنے پنجاب میں سارے شہروں کو انکروچمنٹ فری کرنا ہے. اس میں فیصل آباد بھی شامل ہے, اور فیصل آباد کا جو ایک سنٹر ہے وہ کلاک ٹاور ایریا ہے جس میں 8 بازار ہیں. ان میں انکروچمنٹ بہت زیادہ تھی, لوگوں نے تجاوزات سے رستے روکے ہوئے تھے, گزرنے کا رستہ نہیں تھا. لیکن گورنمنٹ نے اس پہ ایکشن لیا اور ان تمام بازاروں کو انکروچمنٹ فری کر دیا.
اور اس کو اب تک ماشاءاللہ ہم نے مینٹین رکھا ہوا ہے. آپ نے وزٹ بھی کیا کہ وہاں اب کسی قسم کی کوئی انکروچمنٹ نہیں. ہم اس کو ریگولر بیسس پہ دیکھ رہے ہیں. ہم نے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے شہر کو مختلف سیکٹرز میں تقسیم کیا ہوا ہے. ہمارے 15 سیکٹرز ہیں. ان میں ایک سیکٹر کلاک ٹاور اور اس کے 8 بازار ہیں. جی میں ایک انکروچمنٹ چونکہ دو طرح کی ہے. ایک پرماننٹ انکروچمنٹ ہے, ایک ٹمپریری انکروچمنٹ ہے. پرماننٹ کے لیے تو ایک ہم ویکلی شیڈول جاری کرتے ہیں. وہ کوئی کمپلینٹ آ جائے یا ہمارے سروے میں جہاں کوئی انکروچمنٹ ہے اس کے خلاف ہم آپریشن کر رہے ہیں. اور جو ٹمپریری انکروچمنٹ ہے اس کے لیے بھی ہم نے شہر کو 15 سیکٹر میں تقسیم کیا ہوا ہے, اور وہاں پہ باقاعدہ انسپیکٹر اپوائنٹ کر کے ان کے ساتھ سٹاف ہے. ایک سیکٹر ہمارا یہ کلاک ٹاور ایریا ہے. کلاک ٹاور ایریا ہے, اس میں ہمارے 8 بازار ہیں. یہاں پہ ہم نے 24/7 ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. اگر آپ رات کو چیک کریں تو رات کو بھی ہمارا سٹاف موجود ہوتا ہے. مشینری ہماری موجود ہوتی ہے, ٹرک وغیرہ ہیں. اگر کوئی بندہ باز نہ آئے, کوئی شاپ کیپر, کوئی ہینڈ کارٹس والا, ریڑھی والا, تو وہ اس کا سامان اٹھا لیتے ہیں, سامان ضبط بھی کر لیتے ہیں. FIR بھی اندراج ہوتا ہے, FIR کا اندراج بھی ہوتا ہے, اور فائن بھی. ایک قسم کا جرمانے وغیرہ ان کو جو ہے وہ کیے جاتے ہیں اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں, تجاوزات کرتے ہیں. ایک چیز ظفر صاحب جو میں جاننا اس وقت چاہوں گا کہ مجھے چونکہ بتایا جا رہا تھا کہ بھائی لوگ تجاوزات جو کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اٹھایا بھی جا رہا ہے, لوگوں کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے. تو اس وقت جو ایک سامان اٹھایا جا رہا ہوتا ہے وہ جن جگہوں پہ رکھا جاتا ہے وہ کتنی کو اس وقت آپ کے پاس جگہ باقی ہے, یا کتنا کو وہ بھی, چونکہ ہم نے ایک دیکھنا ہے نا کہ روزانہ کی بنیاد پر آپریشنز ہو رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر جو لوگ تجاوزات کرنے سے باز نہیں آ رہے ان کا سامان اٹھایا جا رہا ہے, تو وہ کتنی پلیسز پہ اس وقت رکھا جا رہا ہے, اور اس وقت جو ہے وہ باقی آپ کہہ لیں کہ کتنے % آپ کے پاس مزید جو ہے وہ کیپیسٹی جگہ موجود ہے؟ ہمارے پاس 3 سٹور ہیں, ویئر ہاؤس ہیں. جو انکروچمنٹ میں سامان کنفسکیٹ کیا جاتا ہے وہ ہم وہاں پہ رکھتے ہیں, اور لوگ دوبارہ ہمیں بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ڈی سی صاحب کے پاس جاتے ہیں, ڈی سی صاحب ان کو ود فائن سامان ریٹرن کر دیتے ہیں. کسی کو 5000, کسی کو 10000, کسی کو 3000. اس میں لیبر چارجز بھی ہوتے ہیں اور انکروچمنٹ کا فائن بھی ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کو کا سامان پرماننٹلی کنفسکیٹ کر لیا جاتا ہے, اور اگر ضرورت پڑی تو ہمارے پاس سپیس موجود ہے. ایسا کوئی ایشو نہیں. ایسا مطلب کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر مزید بھی ہمیں آپریشن آگے کرنے پڑتے ہیں یا آگے مزید ان کارروائیوں کو عمل میں لایا جاتا ہے تو اس وقت سپیس موجود ہے جہاں پر جو ہے وہ چیزیں رکھی جا سکتی ہیں. خاص طور پر یہ ایک چیز ابھی آپ دیکھیے گا کہ روزانہ کی بنیاد پر آپریشنز ہو رہے ہیں. میں نے ایک جس طرح پہلے آپ کو بات بتائی کہ پہلے تو اس چیز کا کانسیپٹ ہی نہیں ہم کرتے تھے کہ بھائی بازار جایا جائے, وہ بھی فیملی کے ساتھ, کیونکہ ریڈیاں وہیں پہ موجود ہوتی تھی, بائکس وہاں پر آ رہی ہیں, رکشے وہاں پہ آ رہے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ جو بڑی وہیکلز ہیں وہ وہاں پہ آ رہی ہیں. مطلب وہ چیزیں نہیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی جو آج کے اس حالات میں دیکھ رہے ہیں. آج ہم بڑے آرام سے جا بھی رہے ہیں, بازار سے شاپنگ بھی کر رہے ہیں, فیملیز کے ساتھ بھی جا رہے ہیں, اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. اچھا, ایک خاص چیز جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جیسے ہی انسپیکٹر مارکیٹ میں جاتے ہیں یا جیسے ہی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جاتا ہے تو وہیں پر جو ہے وہ کچھ تاجر ہمیں سراپا احتجاج بھی نظر آتے ہیں. وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی روک تھام کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے, اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ جو اس وقت کام کیا جا رہا ہے فیلڈ میں اس کو جو ہے وہ پھر ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے ظفر صاحب سے کہ حالات کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. جو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہوتی بھی ہے تو اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, کیسے روکا جاتا ہے, اور پھر اپنے کام کو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر کہیں پر سیاسی مداخلت ہو رہی ہے, کسی بھی کام میں سیاسی مداخلت ہو رہی ہے تو پھر اس کام کا بہتر طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. تو پولیٹیکل انٹرفیرنس جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر محکمے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس سے ڈیل کیسے ہوتی ہے. اچھا ظفر صاحب, جتنے دن آپ کو یہاں پر جوائننگ دیے ہو گئے ہیں, پولیٹیکل انٹرفیرنس کے حوالے سے جو ہے, سیاسی مداخلت کے حوالے سے یا ریزسٹنس کے حوالے سے, کیونکہ چند دن پہلے ہم نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھی جس میں جو ہے وہ انسپیکٹر کے ساتھ جو ہے وہ کچھ تاجر حضرات ان سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ان کو کس طرح آپ لے کر چلتے ہیں, کس طرح جو ہے وہ آپ ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں؟ بالکل, پہلے تو یہ زیادہ تھی ریزسٹنس وغیرہ اور انٹرفیرنس بھی, لیکن اب تھوڑی کم ہو گئی ہے. اس میں یہ چونکہ گورنمنٹ آف پنجاب کا انیشیٹو تھا, اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یا ہائی آپس کی طرف سے, میڈم کمشنر صاحبہ کی طرف سے, ڈی سی صاحب کی طرف سے
पूरी सपोर्ट है डिपार्टमेंट को. अगर कोई रेजिस्टेंस होती है उसके खिलाफ FIR रजिस्टर करवाई जाती है. उसमें पुलिस भी पूरी सपोर्टिव है और DC साहब डेली बेसिस पे इन मामलात को देखते रहते हैं, इनकी मॉनिटरिंग करते हैं और प्रोग्रेस चेक करते रहते हैं. और अगर किसी लेवल पे कोई इशू मामला हो, कोई रेजिस्टेंस हो या और कोई हमें सपोर्ट चाहिए तो वो फुल सपोर्ट करते हैं. पुलिस सपोर्ट जो है वो आप ये समझते हैं कि दी जाती है और जो रेजिस्टेंस करते हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं आप लोग मुतहर्रिक हैं. एक चीज़ मैं जानूँगा कि जितनी भी आपकी अपॉइंटमेंट्स इससे पहले रहीं, जिन जिन फील्ड में भी आप काम इससे पहले अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे फैसलाबाद के हवाले से, क्योंकि जहाँ पर इंसान एक हफ़्ता गुजार लेता है वहाँ समझ जाता है कि भाई इन्वायरमेंट ऐसा है, यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा है कम है. फैसलाबाद को किस नज़र से देख रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि ताजर की एक्सेस, ताजरों की रसाई भी बड़ी बड़ी शख्सियात तक जो है वो बड़ी आसानी से है. तो आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के हवाले से कैसा लग रहा है फैसलाबाद? समझते हैं कि यहाँ पर बाकी अजला की निस्बत यहाँ पर जो है वो ज़्यादा कहीं ना कहीं हो रही है? नहीं, ज़्यादा तो नहीं हो रही. ये एक मुनासिब या फेयर इन्वायरमेंट है. ये जो कुछ हुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने इसको एक पॉलिसी बनाई, इम्प्लीमेंट करवाया और ये सारा कुछ लोकल बिजनेसमैन, ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स या पॉलिटिकल एक सेटअप है उसकी मदद से ही, उसकी तावन और कोऑपरेशन से ही मुमकिन हुआ. और वो उसमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं. जैसे आपने कहा कि वो कुछ लोग उससे बहस मुबासा कर रहे थे, वो कोई 1%, 2% है या लेस दैन 5% है. और जो ज़्यादा एक मेजर पोर्शन है ताजरान का, शॉपकीपर्स का, बिजनेसमैन का या पॉलिटिकल लोगों का, वो इसकी सपोर्ट में है. वो पूरा सपोर्ट करते हैं कि ये एक अच्छा काम हो रहा है, एनक्रोचमेंट फ्री हमारा शहर होगा. तो इसमें बुज़ुर्गों, बच्चों या कोई बाकी लोग स्टूडेंट्स वगैरह हैं, सारे कोई भी रागुज़र, कोई भी रागीर हो तो उसके लिए रास्ता जितना क्लियर होगा वो आसानी होगी. ये हमारे शरई तौर पे भी, अखलाकी तौर पे भी, और वो इसको सपोर्ट करते हैं. इसलिए इंशाअल्लाह एक ख़ास तौर पर चीज़ जो इस वक्त मैं MOR साहब से डिस्कस करूँगा वो ये है कि जो बाइक अंदर खड़ी हुई हैं उस हवाले से ट्रैफिक पुलिस को कितना को इंगेज किया जा रहा है, कितना उनको इस मामले पर जो है वो बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके खिलाफ भी जो है वो इक़दाम उठाए जाएँ. आपकी तरफ से तो एक आउटकम 100% देने की अपनी पूरी कोशिश की जा रही है और दिया भी जा रहा है. वहीं पर बाइक्स लगी हमने देखी हैं, उस हवाले से आपने ट्रैफिक पुलिस को इंगेज करने की कोशिश की है? आपने उनको कहा है कि इनकी रोकथाम के लिए, इनको रोकने के लिए भी इक़दाम जो है वो उठाए जाए? जी बिल्कुल. ट्रैफिक पुलिस की भी बाकायदा ड्यूटियाँ लगी हुई हैं क्लॉक टावर एरिया में भी, 8 बाज़ारों में भी. और वहाँ पे जहाँ एंट्री है वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने बैरियर भी लगाए हुए हैं कि ये कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह एंटर ना हो. और इस तमाम एरिया में नो पार्किंग ये मेंटेन रहे. लेकिन मुख्तलिफ़ गलियाँ हैं, सम टाइम कोई मोटर बाइक्स वाले अंदर आ भी जाते हैं. अगर वो आ जाएं और वहाँ पे कोई मोटरसाइकिल करीब मिल जाए तो ट्रैफिक पुलिस उसको उठा लेती है, उसका चलान भी करती है, उनको हैवी फाइन्स भी करते हैं. यानी उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. हमें ये सोचने की ज़रूरत है, यहाँ पर एक बात मैं हमेशा कहता हूँ और ये समझने की हमें ज़रूरत है कि हम हर मुआशरे की मिसाल देते हैं. हम कहते हैं कि फ़लाँ एक कंट्री अपने लोगों के लिए इतना कुछ कर रही है, फ़लाँ स्टेट ने अपने लोगों के लिए इतना फैसिलिटेट किया, आज वो मुआशरा दुनिया को कम्पीट कर रहा है, आज वो नेशन इस तरह जो है वो यकजा हमें नज़र आ रही है. वहीं पर हम ये सोच रहे हैं कि सोचें कि हमने अपने मुआशरे को ठीक करने के लिए, हमने इस मुल्क के हालात ठीक करने के लिए, मामलात ठीक करने के लिए कितना कोऑपरेट किया. हमें आज भी ये चीज़ें देखने को मिली. आज भी हमने ऑपरेशन जो किया उसमें हमने आपको ये दिखाया कि वाज़ेह डायरेक्शंस हैं कि आप एक फ़िट भी जो है आपके पास जगह मौजूद नहीं है, लेकिन वहीं पर जो लोग बैठे थे जिन्होंने तजावज़ात की, उनका सामान उठा लिया गया. लेकिन ये वो लोग हैं जो माइनर लेवल पे हैं. लेकिन एक चीज़ है कि हम इसको कह सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं कि बड़े पैमाने पर इस वक्त जो है वो क्लियरेंस हो चुकी है बाज़ारों की. अब हमें बेहतर हालात नज़र आते हैं, लेकिन जो माइनर कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो मुतहरिक नज़र आ रहे हैं ज़फ़र साहब अपनी टीम के हमरा कि इनके लिए भी अब कोई रियायत जो है वो बाकी नहीं रहती. अच्छा, आने वाले दिनों में क्या टारगेट्स हैं, ऐसे फर्दर क्या प्लान्स हैं? क्या इस वक्त एक तो शहर के अंदर तक के हालात हो गए, बाज़ारों के अंदर तक के भी हालात हो गए, अब थोड़ा इससे बाहर अगर हम निकल कर देखें, जो इलाके हैं, जो एरियाज़ आसपास मौजूद है जहाँ पर इंक्रोचमेंट, तजावज़ात हुई हैं, बाज़ार लग रहे हैं, वहाँ पर जो है वो क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? उसके लिए भी मैंने पहले बताया कि हमने शहर को 15 सेक्टर में तकसीम किया हुआ है. जो क्लॉक टावर और इसके
ایڈجسٹنٹ بازاروں کے علاوہ باقی ایریاز ہیں وہاں بھی ہم انکروچمنٹ کے خلاف ریگولر آپریشن کر رہے ہیں. ستیانہ روڈ ہے, جناوالا روڈ ہے, یا سرگودا روڈ ہے, مختلف روڈ ہیں, جتنے بھی مین روڈز ہیں وہاں پہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. کوئی مارکیٹس ہیں وہاں بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں, اور ریگولر بیسس پہ کارروائیاں ہیں. وہ ہمارا سٹاف ان کو چیک بھی کر رہا ہے, اگر کہیں پہ کوئی انکروچمنٹ ہوتی ہے تو اس کے خلاف پورا ایکشن لیا جاتا ہے. پورا ایکشن جو ہے وہ لیا جاتا ہے, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ معاملات کو بہتر بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے. حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں, پورا ایک پروگرام جو ہم نے کیا, ہم نے آپ کے سامنے ساری کارروائی رکھی کہ کیسے اس وقت انکروچمنٹ کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ ظفر صاحب کی نگرانی میں جو ہے وہ ٹیمیں متحرک ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیرو ٹالرنس پر جو ہے بازاروں میں معاملات کو حل کیا جائے, انکروچمنٹ ختم کی جائیں, معاملات کو بہتر سے بہتر بنایا جائے. اور جس طرح چیف منسٹر صاحبہ کا انیشیٹو ہے کہ ان بازاروں کو ہم نے انٹرنیشنل لیول کی مارکیٹ کے طور پر ابھار کر سامنے لانا ہے, اس پر جو ہے وہ عمل پیرا کیا جائے. آج کے پروگرام کے ساتھ کام ہے چامر ہماری پوری ٹیم کو. اگلے پروگرام تک اللہ نے یہ بات.